اگلا سوال ہے، آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ رائیونڈ مرکز میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی، حالانکہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ دعا مانگی جاتی ہے، لیکن اسپیکر میں نہ ہونے کی وجہ سے اکثر نمازیوں کی اکثریت اس میں شامل نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ علی بھائی سے درخواست ہے کہ اپنے موقف سے رجوع فرمائیں، شکریہ۔ آپ نہیں رجوع کرتے کہ آپ ساری امت کو غلط فہمی میں ڈالے ہوئے؟ غلط فہمی نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک غیر محسوس طریقہ ہے ایشوز کو ڈائلیوٹ کرنے کا۔ جیسا آپ دیکھیں، اسلام غلامی کے خلاف ہے نا، لیکن اسلام نے کہیں پہ غلاموں کے سسٹم کو حرام قرار نہیں دیا، صرف ترغیب دلائی ہے کہ یہ غلطی ہو جائے ایک غلام آزاد کرو، یہ غلطی ہو جائے ایک، جیسے آ گیا کہ اگر آپ سے قتل خطا ہو جائے تو سورہ نساء میں ہے ایک غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو ایک غلام آزاد کرو، قسم کا کفارہ ایک غلام، یہ سب کچھ قرآن میں بخاری مسلم میں ہے نا۔ تو اس سے غلامی کے سسٹم کو ڈسکریج کیا گیا کہ اپنی موت خود مر جائے، اور اللہ کے فضل سے وہ مر گیا، کیونکہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اب آ جائیں آپ رائیونڈ مرکز میں۔ رائیونڈ مرکز میں جہاں پہ ایک وقت میں 40-50 بعض اوقات 60-70 ہزار لوگ عام دنوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اجتماع میں تو لاکھوں میں مجمع ہوتا ہے، اور وہاں پہ اسپیکر میں اگر نماز نہیں ہوتی تو اس کا ایکویلنٹ تو انہوں نے رکھا ہے مکبرین، کہ وہ پیچھے تکبیرات ٹرانسفر کرتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد جب وہ دعا مانگتے ہیں تو 40,000 میں سے صرف 40 بندے ہی دعا سنتے ہوں گے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دوسری صف میں بھی ایون بیٹھے ہوئے ہوں، پہلی صف میں بھی اگر آپ ایکسٹریم پہ بیٹھے ہوں، کوئی بھی ہاتھ نہیں دعا کے لیے اٹھا رہا ہوتا، چونکہ آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور نہ مکبر ہوتے ہیں جو آمین آمین کہہ کے ٹرانسفر کر رہے ہوں۔ تو پریکٹیکلی جس طرح اسلام نے غلامی کے سسٹم کو ڈسکریج کیا ہے، رائیونڈ مرکز نے اجتماعی دعا کو ڈسکریج کر کے ختم ہی کر دیا، پریکٹیکلی ختم ہے۔ اگر امام اکیلا بیٹھ کے لگا ہے تو لگا رہے، اوور آل تو انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اس کے بعد جو تقریر ہے وہ تو اسپیکر میں کرتے ہیں۔ ہاں، تقریر کے بعد اگر کہیں اجتماعی دعا ہو وہ کرواتے ہیں۔ ہم اجتماعی دعا کے مطلقاً مخالف نہیں ہیں، وسیلے کے طور پہ آج میں نے نہیں کروائی ہے، بیماروں کے لیے دعا کروا سکتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں، صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے وسیلہ اور توسل کے طور پہ، یعنی وسیلہ شخصی کے طور پہ کسی نیک آدمی سے دعا کروانا، وہ ٹھیک ہے، لیکن فرض نماز کے وجہ سے روٹین نہ بنائی جائے۔ آپ جماعت اسلامی کے جتنے مراکز ہیں ان میں آپ چلے جائیں، فرض نماز کے بعد دعا ہو رہی ہوتی ہے، اور مودودی صاحب کا اپنا کلپ ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر کہ فرض کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں سنت سے۔ انہوں نے کہا کبھی کبھار کرنی چاہیے، روٹین نہ بنائیں، یہ خلاف سنت ہے، لیکن ان کے اپنے مراکز کے اندر اجتماعی دعا ہو رہی ہے۔ اب مودودی صاحب تو قیامت الدین جماعت اسلامی والوں کو پوچھیں گے نا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، اور یہ آڈیو ریکارڈنگ ہے ان کی، خالی لکھا ہوا نہیں ہے، ریکارڈنگ ہے۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں اجتماعی دعا مولانا مودودی، وہ کلپ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ ڈسکریج کیا ہے انہوں نے، رائیونڈ والوں نے، اور اس کی وجہ سے آلموسٹ معاملات ڈائلیوٹ ہو گئے۔ تو اس لیے میں نے جو بات کی تھی، میں پریکٹیکلی اس بات پہ قائم ہوں کہ نہیں دعا ہو رہی، ہوئی نہ ہوئی برابر ہے، اسپیکر میں نہیں ہو رہی، مکبرین نہیں ہے، جو سن رہے وہی سن رہے، وہ اس کو پروموٹ نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ اسلام پھرتے کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا دعا کے لیے، اندازن بھی نہیں اٹھاتا کہ ہو رہی ہوگی تو تھوڑی دیر یوں کر کے یہ کھڑے ہوئے کو دیکھ لے، سارے لوگ اپنے اذکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے وہاں پہ معاملہ یہ والا، اور یہی غیر محسوس طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو ختم کرنے کا، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کی وجہ سے یہ معاملات انہوں نے ختم کر دیے۔ باقی یہ ہے کہ مجھے جو ریزرویشن ہے رائیونڈ مرکز اور اجتماع پہ، میں تبلیغی جماعت کا بہت بڑا سپورٹر ہوں اللہ کے فضل سے، ایسٹ سمجھتا ہوں امت کے لیے۔ میں ان کے اکابرین سے ریکویسٹ کروں گا، کچھ گزارشات میں نے طارق جمیل صاحب کے سامنے بھی رکھی، انہوں نے فرمایا کہ وہ بڑے ہیں جی، ہم بھی رکھ دیتے ہیں، زبردستی تو نہیں منوا سکتے، بڑوں کے آگے رکھتے ہیں، تو میں بھی ان بڑوں تک یہ بات پہنچاؤں گا کہ آپ نے پریکٹیکلی اسپیکر کے ہوتے ہوئے، جب کہ آپ تقریریں اسپیکر میں کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ تقریر سنیں، تو آپ کم از کم جو جہری نمازیں ان کو اسپیکر میں شروع کروائیں، مغرب عشاء اور فجر کی نماز۔ اب رائیونڈ میں جو مغرب عشاء اور فجر پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہے جیسے ظہر اور عصر، قرات کی آواز ہی نہیں آ رہی، یعنی وہ جہری نمازوں کو سری بنا دیا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اسپیکر میں نماز نہیں پڑھتے تھے، تو نبی علیہ السلام تو تقریر بھی اسپیکر میں نہیں کرتے تھے۔ یہ اجتہاد آپ نے کیوں قبول کر لیا؟ اذان بھی نہیں ہو اسپیکر میں یہ لوگ دیتے،
اذان نہیں دے رہے, تقریر سپیکر میں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں تقریر تو سنانا مقصد ہے. تو قرآن بھی تو مقصد تھا. سورہ بنی اسرائیل میں ہے فجر کے ساتھ قرآن ہے, تہجد کے ساتھ قرآن ہے. قرآن کی قرات مقصد تھا, وہ آپ نے چھین لیا. فجر بھی وہاں زور ہی بنی ہوئی ہے, مغرب بھی زور اثر بنی ہوئی ہے, اور عشاء بھی زور اثر, کیونکہ قرات کی آواز ہی نہیں آتی, صرف تکبیریں انتقالات ہو رہی ہوتی ہیں, اللہ اکبر اور ربنا لک الحمد بس. تو کیا فرق پڑتا ہے اسپیکر میں ہو جائے. آپ مکبر بھی باقی رکھیں جیسے سعودیہ والوں نے کیا ہے. سعودیہ میں آپ دیکھیں گے مکبر بھی ساتھ بول رہا ہوتا ہے اور امام اسپیکر میں کر رہا ہوتا ہے, یعنی وہ ڈیپینڈنٹ. ویسے سعودیہ والوں نے بھی پورے سے ہی کام کیا ہوا ہے, مکبر کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے ایک مکبر نہ کھڑا کریں, ترتیب وار مکبر اینڈ تک کھڑے ہوئے ہوں, اگر اچانک بجلی چلی جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے. ویسے تو انہوں نے اپنا یو پی ایس سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے, جنریٹرز کا بھی چانس اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں. لیکن عام مساجد کے اندر میں یہ کہوں گا کہ عموماً جو مسجدیں ڈبل سٹوری ہیں اور اوپر آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ ٹوٹل اسپیکر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اسپیکر بند, ان کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی ایسا حصہ رکھنا چاہیے کہ آواز مکبر کی بھی اوپر جا رہی ہو, چاہے سیڑھیوں کے پاس کھڑا کریں, پھر ایک اس کنارے پہ اوپر والی سیڑھیوں کے کنارے پہ کھڑا کریں تاکہ آواز پہنچ جائے. اگر اسپیکر بند ہو جائے یا یو پی ایس والا مسئلہ ہو جاتا ہے, جنریٹر نہیں کام کر رہا, تو کم از کم ان تک آواز تو پہنچے نا, نماز نہ ان کی ضائع ہو. لوگ پھر اندازے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ یعنی رائیونڈ مرکز میں میری ریکویسٹ ہے ان کے بڑوں سے کہ آپ جہری نمازوں کو جہری رہنے دیں اور اس طریقے سے کریں. ٹھیک ہے اگلے زمانوں میں مجبوری تھی, لیکن اس کی بھی سلوشن نکالی ہے. آپ ذرا بادشاہی مسجد میں دیکھیں, چھوٹے چھوٹے کئی گنبد بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ امام سپیکر میں نہ بھی قرات کرے نا, آخری کونے پہ جو کھڑا ہے نا اس تک بھی آواز گنبدوں سے ٹکرا کے پہنچتی ہے. یہ مسلمانوں کی انوینشن تھی اسپیکر سے پہلے, کیونکہ جب مسلمانوں نے دیکھا تعداد ہماری بڑھ گئی ہے اور مسجد میں صرف جو قریب کے لوگ ہیں ان کو قرات سنائی دیتی ہے اور قرآن کی آواز ہمیں پیچھے نہیں آ رہی, تو پھر ساؤنڈ سسٹم یہ پروڈیوس کیا گیا تھا. ساتھ ساتھ گنبد رکھے گئے, ایک سے ٹکرا کے دوسرے میں, دوسرے سے یوں ٹریول کرتی 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 1 کلومیٹر تک آپ لے جائیں آواز بغیر اسپیکر کے چلی جاتی ہے, کیونکہ ایک طرف گونجتی ہے, پھر ساتھ والا گنبد اندر سے گونجتا ہے, اور یہ کرتے کرتے اینڈ تک جاتی ہے. اسی لیے آپ کو پرانی جو مسجدیں ٹرکس کی بنی ہوئی ہیں یا مغلیہ لوگوں کی, یا اس سے پہلے آل عباس یا آل امیہ کی, آپ دیکھیں گے وہ نمبر آف گنبد رکھے ہوتے ہیں انہوں نے. وہ صرف خوبصورتی نہیں کر رہے ہوتے, سائنٹیفکل فنامنا ہے, ایک سائنٹیفک فنامنا ہے جب قرات کی جائے. اور یہی مقصد تھا محراب رکھنے کا بھی, کہ آواز ٹکرا کے پیچھے آئے. تو لہٰذا اگر کوئی صحابہ کے زمانے کی مثال دیتا ہے, اس وقت تو ایک آپشن اویلیبل نہیں تھا. بعد میں مسلمانوں نے ایک اسلام میں ایسی چیزیں یعنی انوینٹ کی ہیں جس کے ذریعے آواز پہنچائی جائے. اور اب آپ دیکھ لیں, ایک زمانہ تھا مولوی کہتے تھے اسپیکر حرام ہے. اشرف تھانوی صاحب کا بھی فتویٰ, احمد بریلوی صاحب کا بھی, اور آج انہی کے ہی ماننے والے ہیں جو اسپیکر میں نمازیں پڑھا رہے ہیں, اور ان کو زبردستی اسپیکروں سے پکڑ کے اتارنا پڑتا ہے. 1:30 بجے جمعے کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے, وہ 1:45 بجا دیتے ہیں. اسپیکر منہ سے باہر نہیں نکالتے, جیسے چھوٹا بچہ جو ہے وہ نپل نہیں چھوڑتا نا, وہ اسپیکر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہ وہی اسپیکر ہے جو آج سے 100 سال پہلے حرام تھا, اور اب منہ کو لگ گیا, یہ واجب ہو چکا ہوا ہے. جیسے کہ ویڈیو کیمرہ پہلے حرام تھا, پھر مباح ہوا, پھر مستحب ہوا, واجب ہو گیا. تو اس طرح تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ چکی ہے. ٹھیک ہو گیا جی.